بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم ترین تحفہ ہے، اور میاں بیوی میں خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود بیوی کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ سچی بات ہے کہ خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں خوشگوار اور محبت بھری زندگی کے لیے بلکہ غربت اور بے روزگاری اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 لفظوں کا عمل بتاؤں گی۔ جو عورت بھی رات کو یہ 2 لفظوں کا عمل پڑھے گی تو اس کا شوہر کبھی غریب نہ ہوگا۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی حیثیت گاڑی کے 2 پہیوں کی ہوتی ہے۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، ہمدردی رکھتے ہیں، وہ آج کا عمل لازمی آزمائیں۔ اللہ نے اس عمل میں خیر ہی خیر ڈالی ہے۔ یہ مختصر وظیفہ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ میری بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس عمل سے بہت سے فائدے حاصل کر چکی ہیں، بلکہ ویڈیو کے آخر میں شوہر حضرات کو بھی 3 ایسے کام بتاؤں گی کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرے گا تو وہ غربت اور بیماری میں ہی مرے گا۔ یہ 3 کام کون سے ہیں اور عورت کے لیے 2 لفظ کا وظیفہ کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بیوی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھال بنے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، بلکہ جب شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ لہٰذا شادی شدہ عورتیں رات کے وقت پاک صاف ہو کر صرف 2 لفظ یا اللہ یا نافع 101 مرتبہ تسبیح پر پڑھے اور اس کو رات کے وقت پڑھنے کی عادت بنائے، اور یہ عمل شوہر کے لیے مختص کر لے۔ عورت ناپاکی کے دنوں میں بھی اس عمل کو جاری رکھے۔ اس عمل میں اللہ کے 2 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے اور ایک نام صفاتی ہے۔ اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ نفع ملنا شروع ہو جائے گا، بلکہ جو شخص کسی سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، یا کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھے گا انشاءاللہ کام حسب منشا ہوگا۔ اللہ کے صفاتی نام النافع کے معنی ہے نفع پہنچانے والا۔ لہٰذا جو شخص بیوی سے جمع کے وقت یہ اسم مبارک یا نافع پڑھ لیا کرے گا اسے انشاءاللہ اولاد صالحہ نصیب ہوگی اور بیوی کو اس سے محبت ہوگی۔ ناظرین گرامی، اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرتا ہے تو غربت اور بیماری کو اس کی زندگی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلا کام، بیوی کو رلانے والا شخص غربت اور بیماری میں ہی زندگی کاٹے گا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب اور جیسا خود پہنے اس کو بھی پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اس کو برا بھلا کہے، اور نہ گھر کے علاوہ اس کی سزا کے لیے اس کو علیحدہ کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور تیسرا جو بیوی کی بددعائیں لے گا، غربت اور بیماری کو اس کی زندگی میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کی محبت کی کوئی فلسفی نہیں، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے اور کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، اور ایک بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک آوارہ اور چھچورے سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں خوش رہتی ہے، اور نہ بسنا چاہے تو محلات کو لات مار دیتی ہے۔ کبھی یہ سادگی کا مذاق اڑاتی نظر آتی ہے تو کبھی ظرف کی قدردانی کی حد کر دیتی ہے، بلکہ اکثر عورتوں میں ضد ہٹ درمی ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اس کی ضد کے مقابلے میں سختی سے کام نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ لہٰذا مرد حضرات عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے ہی پیش آئیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، لیکن موجودہ معاشرے میں بعض مرد عورتوں پر ظلم کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ کبھی بیوی کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی جہیز کے مسئلے پر بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ بلا وجہ طلاق دے کر اپنی بیوی کو معاشرے کے بے رحم رسم و رواج کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں آج اصلاح احوال کی سخت ضرورت ہے تاکہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کو اپنی جنت تصور کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھریلو معاملات اسلام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ ایک بار کامنٹ میں اللہ لکھے۔ اللہ حافظ۔